شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیمار انسان کسی بھی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کے جسم سے چھوٹی بڑی ہر بیماری نکال دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیمار انسان کسی بھی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کے جسم سے چھوٹی بڑی ہر بیماری نکال دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تسبیح بہت ہی فائدہ مند اور برکت والی ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسان کی زندگی میں روحانی اور جسمانی بہتری آتی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے جسم سے بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار انسان یہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ اس کی بیماری اس سے دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کے جسم کو بیماریوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے جو پوری انسانیت کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی پاکیزہ تعلیمات جہاں عقائد و عبادات، معاشرت و معاملات و اخلاق و آداب کے تمام پہلو کو جامع ہیں، وہیں حفظان صحت اور تندرستی کے معاملے میں بھی اسلام کی معتدل ہدایات موجود ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر ہم نہ صرف صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ بہت سی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کا وجود ہی صحت سے ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مضر صحت امور سے اجتناب کرنا چاہیے، جس میں زیادہ کھانا یا زیادہ سونا یا کم کھانا یا کم سونا یا حد سے زیادہ فارغ رہنا، غم اور ذہنی پریشانی کا شکار ہو جانا، یا اپنی آپ کو کسی بھی عمل میں اتنا منہمک کرنا جس میں جسم کی حرکت نہ ہو، جس سے موٹاپا آئے، راتوں کا جاگنا، دن کا سونا، یہ سارے امور صحت کے لیے نقصان دہ باعث و وبال جان ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے امور سے اجتناب کر کے اپنے آپ کو منظم و مرتب کرے، سونے کے وقت سوئے، کھانے کے وقت کھائے، کام کے وقت کام کرے، ہلکی پھلکی ورزش، چہل قدمی، راتوں میں جاگنے سے اجتناب، دھوپ کا حاصل کرنا، یہ سارے دراصل شرعی نقطہ نظر سے قابل اتفاق امور ہیں۔ ایک مومن توانا اور قوی تربیت اور کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور اچھا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا یاب کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحت بھی مطلوب و مقصود ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا، دو نعمتیں ایسی ہیں ان کے بارے میں بکثرت لوگ نقصان اور خسارے میں ہیں، یعنی ان سے کوئی ایسا کام نہیں لیتے جس سے دینی نفع ہو، ایک صحت اور دوسرے بے فکری۔ صحیح بخاری۔ اس سے پتہ چلا کہ زیادہ جاگنے اور بالکل بھوکے رہنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے اور اس کا اثر انسان کے جسم پر پڑے گا اور وہ دوسرے فرائض کی ادائیگی کے قابل نہ رہے گا۔ صحت دنیا کی ان چند پیش قیمت نعمتوں میں شمار ہوتی ہے کہ جب تک یہ قائم ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، مگر جو ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ جب ہم مختلف پیچیدہ امراض اور مہلک بیماریوں میں دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور بہت بڑا احسان ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر افراد اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہیں کرتے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، دو نعمتوں کے حوالے سے عموماً لوگ دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں، صحت اور فراغت۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نمازوں کے بعد گویا دعا مانگو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ دوبارہ سوال پر بھی یہی ارشاد فرمایا اور تیسری دفعہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان سے دین کے کاموں میں مدد لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو اور صحت کو بیماری سے پہلے اور مالداری کو افلاس سے پہلے اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے اور زندگی کو مرنے سے پہلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جوانی میں جو صحت و قوت ہوتی ہے وہ اور فراغت اور مالی گنجائش بڑی نعمتیں ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں اتاری ہیں اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی بنائی، سو تم دوا کیا کرو اور حرام چیز سے دوا مت کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ صحت بھی مطلوب و مقصود ہے۔ مضر صحت امور سے اجتناب اور گریز مضر صحت امور چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ انسان قوی ہو، طاقتور ہو، مضبوط و توانا رہے، اس کے لیے کوشش کرنا اور اسباب اختیار کرنا بھی شرعاً مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوت والا مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم قوت والے مومن سے بہتر اور زیادہ پیارا ہے۔ جب قوت اللہ کے نزدیک پیاری چیز ہے تو اسے باقی رکھنا اور بڑھانا، اور جو چیزیں قوت کو کم کرنے والی ہیں ان سے احتیاط کرنا، یہ سب مطلوب ہوگا۔
اس میں غذا بہت کم کر دینا، نیند کا بہت کم کرنا، یعنی ایسی چیز کھانا جس سے بیماری ہو جائے، یا بد پرہیزی کرنا جس سے بیماری بڑھ جائے اور قوت کمزور پڑ جائے، قوت کو باقی رکھنے کے لیے دوڑنا، پیدل چلنے کی عادت ڈالنا، یہ سب صحت و تندرستی کے لیے ضروری ہیں۔ خوراک اس وقت مفید ثابت ہوتی ہے جب وہ اچھی طرح ہضم ہو جائے، اور غذا ہضم کرنے کے لیے محنت اور ورزش کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کا مشغلہ بڑھنا بڑھانا یا اور کوئی ایسا پیشہ ہو جس میں اسے ورزش کا موقع نہیں ملتا اور وہ اسلامی فرائض و واجبات بطریق احسن ادا کرتا ہے، تب تو اسے ورزش کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی۔ صبح سویرے اٹھنے، وضو غسل کرنے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج اور جہاد کے لیے جانے اور دیگر اسلامی احکام پر عمل پیرا ہونے سے اس کی یہ ضرورت خود بخود پوری ہو سکتی ہے۔ تاہم اسلام میں بعض مفید ورزشوں کا جواز بھی موجود ہے۔ نیند بھی حفظان صحت کے لیے ضروری ہے۔ ایک صحت مند انسان کے لیے دن رات میں 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہوتی ہے۔ محنت اور دن بھر کام کاج کرنے سے جسمانی قوتیں تھک جاتی ہیں اور آرام کی طالب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو دن رات میں تقسیم کر کے اس فطری ضرورت کو پورا کیا ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے، خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نیند کا طریقہ بالکل فطری ہے اور حفظان صحت کے لیے اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جلد سویا جائے، باوضو سویا جائے، صبح جلد اٹھنے کی فکر کی جائے، دوپہر میں کیلولہ کیا جائے وغیرہ۔ حفظان صحت میں خوراک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ متوازن خوراک اور معتدل غذا سے انسان کی صحت برقرار رہتی ہے، وہ مناسب طور پر نشو و نما پاتا ہے اور محنت کی قابلیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس بارے میں قرآن نے صرف 3 جملوں میں طب قدیم اور طب جدید کو سمیٹ لیا ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے، کھاؤ پیو اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ یہ تینوں وہ مسلح اصول ہیں جن میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ کھانا پینا زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ اپنے فرائض منصبی سے بطریق احسن عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔ البتہ اس میں اعتدال سے کام لینا صحت کے لیے ضروری ہے، نہ کھانے یا ضرورت سے کم کھانے سے جس میں انسانی بیمار پڑ جاتا ہے، جبکہ ضرورت سے زیادہ معدے پر اس کی طاقت زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور معدے کی خرابی تمام امراض کی جڑ ہے۔ گھر اور ماحول کی صفائی، مزاج کی نفاست پسندی کا بھی صحت میں بڑا دخل ہے۔ اسلام نے انسانوں سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اس کی پوری زندگی پاک و صاف ہونی چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کا رویہ اختیار کریں اور خوب پاکیزہ رہیں۔ ایک حدیث میں طہارت و نظافت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکی نصف ایمان ہے۔ مزید اس جانب توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک و صاف ہے اور پاکی و صفائی سے محبت رکھتا ہے، کریم اور سخی ہے، کرم اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے، اس لیے اپنے گھر بار، صحن اور گلی کوچوں کو صاف ستھرا رکھو۔ اگر انسان اپنے آپ کو صحت مند اور توانا رکھنا چاہتا ہے تو اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ صبح جلدی اٹھنا، مسواک کرنا، جب بھوک لگے تب کھانا، پیٹ بھرنے سے قبل کھانا چھوڑ دینا، یعنی کہ بھوک رکھ کر کھانا، سادہ غذا کا استعمال کرنا، صبح فجر کی نماز کے بعد واک کرنا، دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا، رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا، کھانا کھانے سے قبل ہاتھوں کو دھونا، پانی کو 3 سانسوں میں پینا، پانی بیٹھ کر پینا، دسترخوان بچھا کر پینا، کھانا پلیٹ وغیرہ اچھی طرح صاف کرنا، کھانے کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں کو چاٹنا، نشہ آور اور مضر صحت چیزوں سے اجتناب کرنا وغیرہ۔ غرض صحت مند رہنے کے بے شمار اصول ہیں، مگر آج جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ صحت مند رہنے کے جو اصول اور طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ اصول اور طریقے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار اور لا تعداد ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا اور نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش سے موت تک انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں میں بچپن، جوانی، بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویائی، قوت شنوائی۔ غرض تمام اعضاء اللہ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ پھر انسان کو اپنی محدود زندگی میں لاتعداد اور بے شمار اللہ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے جسے ایک انسان اگر ساری عمر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو
تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے کہ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی اور دنیاوی کام انجام دے سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کی وجہ سے ان سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہے، صحت اور فراغت۔ اس حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن دو نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے اور فرصت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں کہ جن کاموں میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ پکار پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ دوسری حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے۔ صحت کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے اور اعمال صالحہ میں اور نیک کاموں میں اور عبادات میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی حالت میں اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے، ان نیک اعمال کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرو جنہیں وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا و صحت عطا فرما دے تو اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے، اگر اسے اپنے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا رہے پھر بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا اپنے پاس بلا لوں۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ہم لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، ہم نے آپ کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا، میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ بیماری کمزوری کے زمانے میں بڑھاپے کی عمر، جس میں طاقت و قوت مفقود ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا میں آئی ہے۔ محنت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے جو اعمال کرتا تھا، بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس بات پر رو رہا ہوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے، اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عمر بن میمون عودی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ وفی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں صحت و عافیت طلب کرتا ہوں،
تو اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں اور اسے بیماریوں سے نجات دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس دعا کو 7 بار پڑھیں اور 100 بار یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ تسبیح روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کے لیے انتہائی برکت والی ہے، اور خاص طور پر جمعہ کے دن اس کے پڑھنے سے جسمانی اور روحانی برکات ملتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے اور اس کی ہر طرح کی تعریف ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی تقدیس اور اس کی تعریف کا اظہار کرتی ہے۔ اس کا پڑھنا انسان کے دل کو سکون دیتا ہے اور اسے اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اس کے جسم کو اللہ بیماریوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، اس عمل کے شروع اور آخر میں 11 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑیں، ان تمام فہرست کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگی آتی چلی جاتی ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہوتی رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقہ نہ دینا۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹوں اور پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عبادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ بے شک مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گناہ بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں
جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ ان کی ضروریات کا اس طرح ایک خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔